گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ سے ہی ابتدا کرتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی کے وقت دعا پڑھتے ہیں، یہ تو نا بسم اللہ اللہ اکبر ایک دعا اور پڑھتے، ہمارے گاؤں جڑے امام صاحب ہوں انہوں نے لبتے پھرتے ہوں نے کہ مطلب یہ آگے تکبیر پاؤ، وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جائز ہے جی اگر وہ کلی دعا نہ کسی نے ہوتے تکبیر پاوے قربانی ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ نام حمزہ حسین ہے، میں پنجاب جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی نا اس میں اور لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ جب ہم گوشت کھا لیتے ہیں اور وہ سب کو حصہ اپنا تقسیم کرتے ہیں تو ان میں جو غریبوں کی گوشت ہوتا ہے نا، وہ لوگ نا کہتے ہیں کہ ہمارا غریبوں کا گوشت ہمارے حصے میں ڈال دو، ہم خود دے لیں گے، پھر وہ دیتے نہیں ہیں، گھر ہی رکھ لیتے ہیں اپنے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ۔ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم جو ہے وہ ظاہر بہت اہم معاملہ ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، اگرچہ جائز صورتیں، لیکن ظاہر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے ہم عرض کرتے ہیں، جو ذبح کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اس حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اصل میں معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہیہ مکمل آخر تک جو دعا ہے، جو بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں آتی تو پھر وہ امام صاحب کو تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اگر امام صاحب کو لے کر آئیں وہ آ کر دعا پڑھیں تو پھر ہم قربانی کریں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ دعا وغیرہ جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس میں یہ دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، پہلے سے انتظام کر کے رکھ لیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو پہلے کی اور بعد کی دعا نہیں آتی اور اس نے قربانی کی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ظاہر ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور ہم قربانی کی کھالے وغیرہ جب جمع کرتے ہیں تو ظاہر گلیوں میں، علاقوں میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ اپنے جانور کے لیے جو گوشت فروشت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مطلب یہ کہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھا کوئی مل جائے اور ہمارے جانور کو ذبح کر دے اچھے انداز میں، اور بوٹیاں اور ہر چیز جو ہے وہ ہمارے مطلب کی بنا دیں۔ لیکن ایسے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بالخصوص اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، وہ قبلہ رخ ہو اور دعاؤں کو جو اہتمام کیا جائے، اس حوالے سے کمزوری محسوس کی جاتی ہے، اور بالخصوص دعا کے حوالے سے تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب نکلتے ہیں تو ہم سے ہی وہ مطلب سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کے پاس دعا کا پرچہ موجود ہے، یا مولانا صاحب آپ دعا پڑھ دیجئے۔ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم مسلمان ہیں،
اپنے ہر معاملے کے اندر ہمیں شریعت اور سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ جہاں ہم دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس طرح کی دعاؤں کے پرچوں کا بھی ہمارے پاس اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کم و بیش اس طرح کے جو بھی اسلامی تہوار آتے ہیں اس کا اہتمام کر دے دیا، ہر چیز ہمیں مطلب تحریری طور پر دے دی ہے، بس کمزوری ہماری ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ گوشت کی تقسیم بہت ایک معاملہ ہے، اب ان کے ہاں یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اچھا اس میں غریبوں کا بھی یہ رکھتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کا بھی ہمیں دے دیں اور ہم دے دیں گے ان کو، لیکن دیتے نہیں ہیں بقول ان کے۔ یہ دیکھیں، یہ جو بھی شخص قربانی کرتا ہے جی مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے گوشت کے 3 حصے کرے، ٹھیک، 3 حصے کرنے کے بعد ایک اپنے لیے رکھے، ایک اپنے رشتہ داروں میں دے اور ایک فقراء و مساکین میں تقسیم کر دے۔ ٹھیک، اب ان کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے ہمارے پاس حصہ ڈالا، اب یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، آپ کا جو گوشت، آپ کا جو حصہ بنتا ہے آپ لے جائیں، یا آپ کے جو رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے وہ آپ لے جائیں، جو فقراء کو تقسیم کرنے والا ہے وہ ہم خود تقسیم کر دیں گے۔ سامنے والا کہتا ہے نہیں آپ ہمیں دے دیں، ہم تقسیم کر دیں گے۔ تو ان کی تو یہی ذمہ داری ہے کہ اس کا جتنا گوشت ہے وہ سارے کا سارا اس کو دے دیا جائے۔ اب اس کا کام ہے کہ جو مستحب طریقہ کار ہے گوشت کی تقسیم کا اس کے اوپر عمل کرے، ٹھیک، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قربانی کا جو ایک مین مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ غربا تک، فقراء تک بھی جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے۔ باقی یہ مستحب ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر پر ہی سارا گوشت رکھ لیتا ہے، یا سارے کا سارا گوشت رشتہ داروں میں دے دیتا ہے، یا سارے کا سارا گوشت مساکین کو دے دیتا ہے، تو شرعی طور پر یہ سب باتیں جائز ہیں۔ مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی نہ کرے مفتی صاحب، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ عید قربا کے قریب نہ جائے، اب لوگ گھوڑے سوار میں ہے کہ وہ جہنم کا حقدار ہے، جبکہ فرض روزے جو ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتا۔ اس کے بارے میں حکم سخت نہیں دیکھ پایا میں، اگر آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس کی بھی سخت وعید ہے جو زکوٰۃ نہ دے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اس کی تو ٹھیک ٹھاک اگر کہا جائے سخت وعیدیں موجود ہیں، ظاہر آپ کی نظر سے نہیں گزری، انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، شاید جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ کوئی وعید ہوگی تو جب بھی اس سے بچا جائے گا یا جب بھی کسی حکم کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے مسلمان پہ لازم ہے کہ بس اس کو کرے، صحیح، جس چیز سے منع کر دیا ہے مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس سے رک جائے۔ یہی بات بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اب اس سے یہ رک رہا ہے۔ صحیح، اور رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا جو واقعہ ہے وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے، صحیح، کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لے کر جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کہ کہاں جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ صحیح، تو وجہ پوچھی کہ وجہ اس کی کیا ہے، فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عبادت کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ جب گناہ سے بچنے والے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے گناہ سے بچتا ہوں تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے کوئی بھی شخص کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یوں دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ بے شک جنت سے پناہ طلب کرنا یہ ضروری چیز ہے، جنت کو طلب کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا جاتا، مگر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے سوال کرتا ہے، صحیح، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے جواب میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، صحیح، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام مکروہ ہے۔ تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ حرام ہے، صحیح، کیا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی جب اس کو کہا کہ یہ ناجائز ہے، صحیح، اب وہ مزید اس پہ یہ سوال کرتا ہے، صحیح، اس پہ کتنا گناہ ملے گا، صحیح، یعنی وہ ارادہ یہ ہوتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چھوٹا گناہ ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مال آ رہا ہے، صحیح، نفع زیادہ مل رہا ہے۔ اگر یہ سود نہیں ہے، جواب دیا جاتا ہے کہ سامنے والا پوچھتا ہے سود ہے، نہیں سود نہیں ہے، اچھا پھر یہ ناجائز ہے، جی یہ ناجائز ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سود تو نہیں ہے نا، سود تو نہیں، اچھا سود تو نہیں ہے نا،
وہ 2-4 دفعہ یہ بات پوچھتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر سود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں کر لیتا ہوں. ناجائز ہے جبکہ ناجائز ہے جبکہ. تو اس طرح کا رویہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. رویہ فقط اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہی کسی حکم پر عمل کیا جائے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہی جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جایا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے حوالے سے جس طرح بھی ہمارے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اسی طرح رمضان شریف میں جو گناہ کرتے ہیں ان کے عذابات کے حوالے سے بھی کئی روایت موجود ہیں. تو خیر بات بہت پیاری مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، جن کاموں کا حکم ہے وہ کرے، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جائے. بندگی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک صغیرہ گناہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی جسے اچھی، جیسے کوئی مستحب عمل ہے اور اچھی نیت سے کر لیا جائے تو یہ چھوٹا سا عمل بھی جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو لہذا سود کا سن کر ہم رک جائیں اور ناجائز سن کر ہم مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جو ہے وہ گرفت کا سبب بن جائے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جی مزید کالس. شعیب محمد اختاری. یہ سوال یہ تھا نماز کے بارے میں کہ نماز کے جو احکام ہیں، نماز کے جو فرائض ہے وہ فرائض میں اگر ایک بھی فرائض اگر بھول سے اگر مس ہوتا ہے، بعد میں یاد آیا، نماز میں یاد آیا یا نماز کے بعد یاد آیا، تو اس کو پھر دوہرانا ہوگا یا نماز ہو جائے گی؟ جی کیا فرمائیں؟ فرض اگر چھوٹ جائے، نماز کے اندر یاد آ گیا تو اب کیا کریں؟ نماز کے بعد یاد آیا تو کیا؟ دیکھیں مختلف فرائض کی مختلف صورتیں ہیں. جی اگر تو فرض چھوٹ گیا، نماز کا کوئی بھی فرض چھوٹ گیا، اب نماز پڑھ چکے تھے، بعد میں یاد آیا، تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. ٹھیک. اور نماز کے اندر یاد آ گیا، جیسے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت اس نے ادا کی، 2 سجدوں کی بجائے اس نے ایک سجدہ کیا. دونوں سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ اس سے چھوٹ گیا. اب جب یہ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کو یاد آیا کہ پہلی رکعت میں میں نے ایک سجدہ کیا ہے، تو اب دوسری رکعت میں یہ 3 سجدے کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی مزید. میرا نام محمد امین اختاری ہے، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی اسلامی بہن نے جو ہے وصیت کی تھی کہ میرے 200 روپے جیسے فیضان مدینہ میں دے دینا، تو ان کے تھوڑے دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے وجہ نہیں بتائی کہ کس مد میں دینا ہے اس کو، تو کیا کیا جائے؟ جی اگلی کال. نثار اختاری باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو حضرت حج پر گئے ہوتے ہیں تو جیسے شروع کے 10 دنوں میں مردہ کھال اور بالوں کو کاٹنا اور ناخن کٹوانا یا کاٹنا، یہ لکھا ہے کہ مستحب ہے عام لوگوں کے لیے، تو عازمین حج کے لیے اس کے کیا احکامات ہیں؟ اور ایک سوال یہ کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ قربانی کی کھالیں لے کر، یعنی کہ مسجد کے لیے لے کر، تو کیا مسجد کی تعمیر میں اس کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اسلامی بہن نے وصیت کی کہ 200 روپے فیضان مدینہ میں دے دیجیے گا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے جو وصیت کی ہے ان کا اپنا مال موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. کہ ان کا اپنا مال موجود بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے جو وصیت کی ہے کس سلسلے میں کی ہے. ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی نماز وغیرہ کے فدیے کے طور پر یا روزے کے فدیے وغیرہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہو. بہرحال پہلے تو اس کی یہ معلومات دینی ہوں گی کہ انہوں نے جو وصیت کی ہے کیا انہوں نے مال وغیرہ بھی اتنا چھوڑا ہے، کہ رقم وغیرہ انہوں نے اتنی چھوڑی ہے. ہاں اگر انہوں نے یہ رقم اتنی چھوڑی ہے تو وہ جو 200 روپیہ ہے وہ وصیت کے مطابق جمع کروا دیا جائے. اچھا ہم یہاں ان کو یہ مذہبی مشورہ پیش کر سکتے ہیں کہ جو جن کی یہ بہن تھی جن کا وصال ہوا، تو ان کے والد محترم یا مطلب بھائی وغیرہ پرسنل اپنی جیب سے 200 روپے دے دیں. ہاں جی بالکل، خیرفائی کی نیت سے کہ انہوں نے وصیت کی تھی، وہ صدقہ نافلہ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا حج پر جو ہوتے ہیں، جیسے یہاں جیسے ہم لوگ پاکستان میں تھے اور یہاں پر جیسی چاند نظر آیا تو ناخن اور بال کو نہ کاٹیں، مستحب عمل تھا. جو حج پر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیے 2 طرح کی بات ہو جائے گی. جو حج پر موجود نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ استحباب ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد وہ نہ کاٹیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کاٹ لے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مگر جو حج پر موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی اس مستحب پر عمل کرتا ہے
تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ کاٹ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب اس کو ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح دیگر جو کام ہوتے ہیں بال وغیرہ کاٹنے، ان سب چیزوں کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں صدقہ وغیرہ لازم آئے گا، بعض صورتوں میں دم لازم آئے گا۔ صحیح۔ اسی طرح دوسرا سوال ان کا تھا، قربانی کی کھال مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ جی، قربانی کی کھال مسجد میں دے سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، میں عباس بات کر رہا ہوں عربیہ سے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہو، بیوی کے پاس سونا بھی ہو اور میاں کے پاس نقدی پیسے بھی ہو، تو کیا دونوں پہ قربانی لازم ہے؟ اگر ایک قربانی کر لے تو دونوں کی ہو جائے گی؟ انشاءاللہ میاں بیوی ان دونوں کے پاس مطلب صاحب نصاب ہیں، دونوں پر قربانی ہے یا کوئی ایک کر دے؟ بالکل دونوں پر ہی قربانی ہوگی، جس طرح نماز الگ الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ الگ فرض ہے، یوں ہی قربانی بھی الگ الگ لازم ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو اس کی الگ قربانی ہے، بچوں کی والدہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں تو اس کی الگ قربانی ہے، دونوں کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جیسے قربانی واجب ہے میاں پر بھی، اسی طرح بیوی پر بھی اور دیگر افراد پر بھی، خاندان کے گھر والوں کے، ایک تعداد ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، وہ ایک ہی بکرا کاٹ دیا یا کسی ایک نے حصہ ڈال دیا، اب گوشت آ گیا تو گھر میں قربانی والا ماحول بن جاتا ہے کہ گوشت آ گیا، بن رہا ہے، پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، لیکن واجب ترک ہو گیا۔ جی، اصل میں جو اصل ہے وہ قربانی والا ماحول بنانا مقصود نہیں ہوتا، کہ قربانی کا ماحول بن جائے، گوشت گھر پہ آ جائے، تو جس نے گوشت کے حصول کے لیے، فقط گوشت کے حصول کے لیے جس نے قربانی کی، اس کی تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ طریقہ کار ظاہر ہے غلط ہے۔ اولاً یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گھر کے اگر 6 افراد ہیں تو 6 افراد کے پاس کتنی رقم موجود ہے، سونا موجود ہے، ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ افراد اگر رقم جمع کر رہے ہیں وہ شو بھی نہیں کرتے کہ یار کسی کو پتہ چل جائے گا گھر کے اندر تو ایسا نہ وہ تقاضا کر لے، مانگ لے، تو چھپ چھپ کر بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں عموماً۔ نہیں، دیکھیں، اگر یہ ذہن ہے کہ کوئی تقاضا کر لے گا، کوئی مانگ لے گا، تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا تو اچھی بات ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اپنی رقم یوں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اگر اس نے طلب کر لی، اس کو میں نے دے دی تو واپسی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اگر وہ سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ باہر کسی کو بھی رقم دے دے، صحیح، کہ بھائی میرا حصہ ڈال لیں قربانی میں، اور میرا جو قربانی کا گوشت ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔ صحیح، ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ میں اگر اپنے پیسے شو کروں گا تو مجھ سے پیسے کو مانگ لے گا، لہٰذا قربانی نہیں کروں گا تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ صحیح۔ اگر ایسی صورتحال تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں سہولت ہے۔ جی، مزید کو۔ محمد محبوب رضا اشرفی اتاری چٹگانگ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت پر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید کے دن، بقرہ عید کے دن لوگ گوشت لیتے ہیں اور بعض کو تحفے میں دیے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں اور قربانی جو نہیں کرتے دوسروں سے گوشت تحفے میں ملتے ہیں، یہ سب مختلف مقامات پر قربانی کے گوشت بکتے ہیں، قربانی کے دن مغرب کے بعد سے لے کر رات تک بکتا رہتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر جس نے قربانی کر کے گوشت بک رہے ان پر شرعی حکم کیا ہوگا، اور جو تحفے میں ملا پھر وہ گوشت بک رہا ہے ان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ گوشت بیچا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھروں پر آ جاتے ہیں، یا قربانی کے جانور تو واضح موجود ہی ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ قربانی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کی ضرورت ہے، سوال تو اس بارے میں کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، سوال نہیں کرنا چاہیے، جس کو جتنا مل جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اب وہ کوئی شخص لینے کے لیے آیا، اب اس نے تو جو فقراء کا حصہ تھا اس نے اپنی طرف سے ان کو دے دیا، اس نے خود گوشت نہیں بیچا، تو اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 10 جگہوں سے 50 جگہ سے گوشت جمع کیا اور گوشت جمع کر کے مغربی نماز کے بعد وہ بیٹھ کے بیچنا شروع ہو گئے، تو اس کی قربانی پر کچھ لازم نہیں آئے گا، اور
जिन्होंने गोश्त जमा किया था, जिनके पास गोश्त मौजूद है, ज़ाहिर है अब इनकी मिल्कियत में है, ठीक है, तो उनका बेचना भी शरई तौर पर जायज़ ही है, वो भी गुनाहगार नहीं होंगे। हाँ, सवाल करना है, सवाल की सूरतें मुख्तलिफ होती हैं कि सवाल करना अगर जायज़ हुआ तो ठीक है, अगर सवाल करना जायज़ ना हुआ तो गुनाहगार होंगे। सही। अच्छा, जिसने खुद कुर्बानी की, आपने जो जवाब इरशाद फरमाया उसमें तो जो हुक्म है उसमें तो कुर्बानी की, गोश्त किसी को दिया, उसने आगे भेज दिया, अब करके इसने खुद बेचा, ये भी तो एक सवाल बना। हाँ, ये खुद अगर गोश्त बेचेगा तो गोश्त शरई तौर पर बेचने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, अगर इसने गोश्त इस नियत से बेचा है कि रकम वगैरह मैं अपने पास रखूंगा, तो अब जो रकम इसके पास आई है इस रकम का सदका करना इस पे लाजिम हो जाएगा। ठीक है, और ये सदका वाजिबा होगा, जो शरई फ़कीर हैं उनको ये रकम जो है वो देनी होगी। ठीक है जी। अगली को मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का वक्त क्या 10वीं ज़िलहज्जा की फजर से शुरू होता है या ईद की नमाज के बाद शुरू होता है? और दूसरा सवाल ये कि कुर्बानी का वक्त कब तक होता है? अगर किसी ने चौथे दिन यानी 13 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी की तो क्या कुर्बानी हो जाएगी, और उस कुर्बानी के गोश्त का क्या हुक्म होगा, हलाल होगा या हराम होगा? जी, क्या फरमाएंगे कुर्बानी का वक्त? मैं अभी सोच ही रहा था इसके मुतालिक कि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को थोड़ा सा बता दिया जाए। इन्होंने ये सवाल किया है कि शुरू कब से होता है वक्त। देखिए, शहर में तो एक जगह पर ईद की नमाज हो गई तो अब कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे पहले किसी ने कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं होगी, गोश्त उसका हलाल ही होगा, ठीक है, उस शख्स की कुर्बानी अदा नहीं होगी। देहात वगैरह में जब तुलुए फजर हो जाती है, ठीक है, 10 ज़ुल्हिज्जा की, तो उस वक्त कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक। और जो आखिरी दिन है वो 10, 11, 12 तारीख की मगरिब तक जो है वो आखिरी वक्त है। बाकी जहाँ तक इन्होंने 13 तारीख का सवाल किया है, जी, तो 13 तारीख को कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी के 3 ही अयाम हैं, ठीक है, 10 ज़ुल्हिज्जा की तुलुए फजर से लेकर 12 की मगरिब तक। मगरिब की तो सूरज गुरूब हो गया, अब अगर कोई शख्स कुर्बानी करेगा तो ये उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, जानवर जो उसने ज़बह किया है, ज़बह शरई किया है, वो हलाल ही होगा, ठीक। तो कुर्बानी का जो वक्त है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से हमें पता चला कि इसकी इब्तिदा क्या है और इसकी इंतहा क्या है। अलबत्ता जो तकबीर तशरीक हम पढ़ते हैं वो जो है वो 13 की असर तक पढ़ी जाती। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद तैयब वैसी मदीना के लौलिया मुल्तान से बात कर रहा हूँ। क्या जिंदा इंसान को इसाले सवाब किया जा सकता है? बराए मेहरबानी हमारे बारे में रहनुमाई इस्तेमाल है। जी, जिंदा इंसान को इसाले सवाब, बेशक इसाले सवाब जिंदा इंसान को भी किया जा सकता है कि कोई शख्स नमाज की अदायगी करता है, कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ता है, कोई शख्स दीगर कलिमात तय्यबात पढ़ता है, तो जिस तरह वो अपने मुर्दों को, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करता है, यूं ही जो जिंदा हैं उनको भी इसाले सवाब किया जा सकता है। शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। जी, अगली को। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात। जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब है वो जानवर ज़िबा कर सकता है अगर वो भूल गया हो कि मेरे पे गुस्ल वाजिब है? जी, क्या फरमाएं? नापाक शख्स, बेहतर तो यही है कि पाकी हासिल करे और पाकी हासिल करने के बाद जानवर को ज़बह किया जाए। अगर इसने गुस्ल नहीं किया हुआ तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर को ज़बह करता है तो ये जानवर को ज़बह कर सकता है, और कुरानी आयत जो दुआ की नीयत से यहाँ पे पढ़ी जाती है वो भी पढ़ सकता है। ठीक। जी, मजीद कौन? मोहम्मद यूसुफ अत्तारी लालगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में ये है कि औरत जेवर पहन कर मैके जा सकती है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या मोहम्मद या अबू बकर नाम रखा जा सकता है? बराए मेहरबानी जवाब दें फरमाएं। औरत जेवर पहनकर मैके जा सकती है? हम बिल्कुल जा सकती है, इसमें शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है कि जो उसका जेवर है वो जेवर पहनकर गैर जो महारिम हैं, गैर महरम जो हैं, उनके सामने उसको शो ना करे, उनके सामने ना आए, तो अपने घर पे भी पहन सकती है, मैके भी पहन के जा सकती है।
دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا تھا محمد اور ابو بکر کا محمد نام رکھنے کی تو فضیلتیں ہیں، دونوں ہی نام رکھ سکتے ہیں اور محمد نام رکھنے کی فضیلتیں بھی ہیں، اور علماء نے یہ فرمایا کہ جب نام رکھا جائے تو پیدائشی نام محمد رکھا جائے اور اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیا جائے۔ اصل میں غالباً کنفیوژن یا پیدا ہوتی ہے کہ ابو بکر یہ کنیت جیسے ابو بکر، جی تو یہ اس حوالے سے ہاں یہ بھی رکھ سکتے ہیں، شرعی طور پر اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہوا اور کئی اہم جو ہے وہ سوالات سامنے آئے، اس کے جواب ہمیں ملے۔ یہ ہے سلسلوں کی برکت ہے، آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق جو بھی ہمارے اسلامی تہوار آتے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔